اے زہرا، کہاں مر گئی زہرا؟ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، آج پھر سارا دودھ چولہے پر نکال دیا۔ تیرا باپ اس دودھ کے پیسے بھرتا ہے، نہ جانے کن خیالات میں کھوئی رہتی ہے۔ تو ایک بار نیچے آ جا، تجھے سچ مچ میں اوپر نہ پہنچا دیا تو میرا نام بھی سکینہ بیگم نہیں۔ زہرا جو کام کر کے ذرا دیر کو ہوا لگانے کے لیے چھت پر گئی تھی، اچانک اسے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ چچی جان کی چیختی چنگارتی آواز سن کر چھت پر بیٹھی آسمان کے تارے گنتی زہرا کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ فوراً دوپٹہ سر پر لپیٹ کر نیچے بھاگ اٹھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ، آج پھر دودھ کا چولہا بند کرنا کیسے بھول گئی آخر؟ یا اللہ جی، مجھے میری چچی جان کے اس بار قہر سے بچا لیں، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ زہرا نے آسمان کی طرف دیکھ کر التجا کی اور جلدی سے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ چچی جان نے اس بات پر اسے بری طرح سے دھنک کر رکھ دیا۔ بدن سے اٹھتی ہوئی ٹیسوں سے روتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اپنے اسی چھوٹے سے کمرے میں جا گھسی جو اس کی پناہ گاہ تھا۔ 7 سال کی عمر میں وہ اس سب کی عادی تھی۔ جب سے اس کے ماں باپ اس کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ بے اختیار رو رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، تب سے اسے چچی نہیں پالا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ پالا کم اور مارا زیادہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بچپن سے ہی اس گھر میں اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چچا اسے اپنے ساتھ تو لائے تھے، مگر کبھی اپنی بیوی یا بیٹیوں سے ایک لفظ نہیں کہا تھا کہ وہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ چچا کو گھر کے معاملات میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، ویسے بھی وہ اپنی بیوی کی زبان بولتے تھے۔ مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میں نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی 4 دیواری میں ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ سونے پر سہاگا ہر وقت اکیلے رہنے اور خود سے باتیں کرنے کی وجہ سے اب مجھے عجیب و غریب قسم کے خواب آتے۔ میرے چچا کی 4 بیٹیاں تھیں اور وہ چاروں مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھی، کیونکہ میں ان کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور وہ چاروں چچی کی طرح گہرے سانولے رنگ کی تھی۔ اسی لیے چچی ہر وقت مجھے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ جب بھی کوئی رشتے کے لیے آتا گھر تو میری کزنوں کو چھوڑ کر مجھے پسند کر لیتا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ میری چاروں کزنز مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن میں ان کے سارے کام کرتی کیونکہ یہ میری چچی کا حکم تھا۔ مجھے اکثر محسوس ہوتا کہ میرے نزدیک کوئی ہے، کبھی کبھی مجھے کسی کی آواز سنائی دیتی اور کبھی کوئی آہٹ محسوس ہوتی۔ رفتہ رفتہ مجھے اکیلے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا، مگر مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی کزنوں کے کمرے میں جا کر سو سکتی۔ میرا کمرہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوا چھوٹا سا سٹور روم تھا۔ میں چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ڈرتے ڈرتے جیسے ہی میری آنکھ لگی، میں نے ہمیشہ کی طرح خود کو اسی گھنے گہرے جنگل میں پایا جو اکثر مجھے خواب میں نظر آتا۔ میں بھاگتے بھاگتے اس جنگل کے بیچوں بیچ چلی جا رہی تھی کہ اچانک رات کا اندھیرا چھا گیا اور چاند کی ہلکی روشنی ایک دم اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ بنے ایک چھوٹے سے مکان پر پڑ رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس مکان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قوت مجھے وہاں پر بلا رہی ہے، اور جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی، ایک دم اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور میں نے ڈر کر پوچھا، کون ہے یہاں؟ کون ہے؟ میرے سامنے آؤ۔ اچانک میرے پیچھے سے کوئی سایہ سا گزرا اور میں اچھل پڑی۔ میرے منہ سے تیز چیخ نکلی۔ پھر اچانک ایک پراسرار وجود اس کمرے میں دھواں بن کر داخل ہوا۔ اس نے سر سے پیر تک خود کو ایک پراسرار لبادے میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پراسرار وجود نہ جانے کون تھا۔ اس کی آنکھیں بہت ہی گہری چمکدار تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ میں ہوں، تمہارا دوست محبوب اور تمہارا ہم سفر۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے حیران ہو گئی۔ تم میرے محبوب کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ تم کون ہو اور ہر روز مجھے کیوں یہاں لاتے ہو؟ یہ سن کر وہ پراسرار سایہ بے اختیار ہنسنے لگا اور ایک دم سے میرے قریب پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں جن زادہ ہوں، میرا نام تراب ہے اور میں اب سے نہیں بچپن سے تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر کہ وہ ایک جن زادہ، ایک دم مجھے خوف محسوس ہوا۔
میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے نرمی سے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اپنی دنیا میں موجود نہیں ہو بلکہ میرے ساتھ میری دنیا میں ہو۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپنے لگے۔ میں نے ایک دم سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو تراب ہنستا ہوا میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ چلو میری دنیا میں تمہیں اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ اس نے بڑی محبت سے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی گہری کشش تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کے وجود سے بڑی عجیب خوشبو پھوٹ رہی تھی جو مجھے دیوانہ کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، تم ایک جن زادو اور جن ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں اداسی تیر گئی اور وہ دکھی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا زہرا، میں صرف تمہیں اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں برسوں سے تمہارے ساتھ موجود ہوں اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے ختم کر ڈالوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو تم اور بھی مشکل میں آ جاؤ گی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی باتوں پر یقین کر لوں، لیکن میں بچپن سے بہت زیادہ ڈرپوک ہو چکی تھی۔ اس نے نرمی سے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور مجھے کہا، میرا یقین کرو زہرا، میرے ساتھ چلو، یہ ظالم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان سے کسی بھی قسم کا رشتہ رکھو، میری محبت پر یقین کرو۔ جنزاد ایک لمحے کے لیے آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا تھا۔ اچانک اس گھر میں بہت تیز روشنی ہوئی اور یوں لگا تھا جیسے بہت سارے پرندے ایک دم سے اڑ کر صحن میں اتر آئے ہوں۔ ایک دم زوردار جھٹکا لگا کہ میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے اسی چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں موجود تھی جہاں میں رات کو سوئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا اور سانس بالکل تیز چل رہی تھی۔ جانے کیوں مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میرا خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو مجھے ہر روز نظر آ جاتی ہے۔ میں نے پانی پینے کے لیے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے پہلے سوچا کہ پانی لے آؤں، مگر باہر نکلتے ہوئے خوف محسوس ہوا تو دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اچانک میرے پاؤں کا انگوٹھا کسی نے پکڑ کر ہلایا تو میں واپس اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب میری نظر جیسے ہی ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ پر پڑی تو جگ بھی بھرا ہوا تھا اور پانی کا گلاس بھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بہت تیز قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ میرا خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں تراب میرے ساتھ موجود ہے، نہ جانے کب سے۔ میں پانی پی کر جیسے ہی لیٹی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہوا کی طرح کمرے سے نکل گیا ہو۔ اگلی صبح اسی طرح چیخو پکار کے ساتھ چچی مجھے پکار رہی تھی اور ساتھ میں گالیاں بھی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو بستر پر بیٹھ کر میں سوچتی رہی کہ میں کہاں ہوں، پھر یاد آنے پر تیزی سے بھاگی کیونکہ ابھی تو رات والی ہی پٹائی کے نشان بھی تازہ تھے۔ مزید مار کھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ آج جمعے کا دن تھا اور مشین بھی لگانی تھی، گھر بھی دھونا تھا اور ساتھ میری کزنوں کی پسندیدہ بریانی اور شامی کباب بھی بنانے تھے۔ گھر میں پچھلے 2-3 روز سے عجیب سی خسر پسر ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مہمان آنے والا ہو، مگر مجھے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ جیسے ہی چچا اپنی دکان پر نکلے، چچی کی بیٹی اپنی اپنی چادریں لے کر کہیں ایک ساتھ چلی گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اگر وہ گھر ہوتی تو مجھے گھر کا کام بھی کرنا پڑتا اور ساتھ ان کی فرمائشیں بھی پوری کرنی پڑتی۔ چچی تو کچھ دیر تو گھر میں پھرتی رہی، پھر مجھے یہ کہہ کر وہ مارکیٹ جا رہی ہیں، ضروری سامان لینے وہ بھی چلی گئی۔ میں نے موٹر میں پائپ لگا کر جیسے ہی فرش دھونا شروع کیا، اچانک سے موٹر خود بخود بند ہو گئی۔ ایک دم سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اگر موٹر خراب ہو گئی تو چچی تو واپس آتے ہی میری حالت بگاڑ کر رکھ دے گی۔ میں بھاگ کر موٹر کے پاس پہنچی تاکہ اسے چیک کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے پیچھے نظر گھما کر دیکھا تو ایک نہایت خوبصورت نوجوان بالکل سفید رنگ کے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ ابھی میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور موٹر کو جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ چلنے لگی۔ ڈرا مت کرو زہرا، یہ میں ہوں تراب،
اس کی آواز سن کر پہلی بار مجھے یقین ہوا تھا کہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ پہلی بار میرا دل اس کی طرف مائل ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں اس نے میرے سارے کام ختم کر دیے۔ میں اور تراب بالکل ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہوں۔ آج دوپہر کا کھانا بھی مجھے نہیں بنانا پڑا، کیونکہ تراب نے پلک جھپکتے ہی ایسا کھانا تیار کیا جس کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ تراب کا میری زندگی میں آنا کسی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ جب چچی نے دروازہ بجایا تو اس وقت میں سکون سے صحن میں بیٹھ کر تراب سے باتیں کر رہی تھی۔ دروازے کی آواز سے ایک دم گھبرا گئے اور میں اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی رشتہ دار مجھے دیکھ نہیں پائے گا اور نہ ہی آج کے بعد انہیں ایسا کوئی موقع دوں گا کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی لگا سکیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو چچی گھر میں داخل ہوتے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم نے آج کیسا کھانا بنایا ہے کہ باہر گلی میں بھی خوشبو پھیلی ہے؟ کیا بات ہے بی بی، کیا سارے مسالے ہی کھانے میں ڈال دیے؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں چچی جان، جتنا مجھے کہا تھا میں نے تو بس اتنا ہی بنایا ہے سب کچھ۔ وہ فوراً کچن میں گئی اور ڈھکن اٹھا کر ہر چیز کا جائزہ لینے لگی۔ تراب میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا اور میں بھی مطمئن تھی کہ آج ان کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں ہے مجھے مارنے یا کوسنے کی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہاں ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ دونوں مجھے بڑی غور سے دیکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ چچی نے بڑی خوش دلی سے جا کر ان سے ملاقات کی۔ وہ شخص چچی کا کزن تھا اور وہ عورت اس کی بہن تھی۔ آج کا کھانا ان دونوں کے لیے ہی بنوایا گیا تھا۔ چچی نے میری کزنوں کو فون کیا کہ وہ اب تک پارلر سے کیوں نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کچھ دیر ہے۔ چچی نے مجھے حکم دیا کہ میں کھانا لگا دوں۔ کھانا لگاتے ہوئے جب میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی تو اس شخص کی نظریں مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسی کیا بات تھی کہ میرا دل اندر سے لرز رہا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ لگا کہ چچی کا یہ کزن بیرون ملک رہتا ہے اور کچھ دن کے لیے پاکستان واپس آیا ہے۔ چچی کے رشتہ داروں میں شادی تھی اور وہ سب مل کر اس شادی میں جانا چاہتے تھے، اسی لیے میری کزن پارلر گئی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چچی اگر اپنی سب بیٹیوں کو لے کر گئی ہیں تو میں اکیلے گھر میں سکون سے رہ سکوں گی۔ پہلے بھی جب چچی اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی تو مجھے گھر چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ اس بار چچی نے میرے لیے کچھ خاص سوچ رکھا ہے۔ چچی کا وہ کزن مجھ سے بار بار عجیب انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں گھبرا رہی تھی۔ کھانا کھا کر چچی نے مجھے کہا کہ میں چائے بنا دوں۔ میں ساتھ میں برتن بھی دھوتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے بالکل نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید تراب ہے، اسی لیے میں سکون سے کام کرتی رہی، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھ اچانک سے میرے جسم پر گھومے تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ میں نے اس کو دھکا دیا اور وہ سیدھا فرش پر جا گرا۔ چچی یہ شور سن کر سیدھی کچن میں آ گئی اور مجھ پر چیخنے لگی کہ بدتمیز لڑکی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرے بھائی کو دھکا دینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ ان کا کزن امجد کہنے لگا، باجی رہنے دے، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید یہ ڈر گئی تھی، میں نے تو بس اس سے پانی مانگا تھا۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ اگر اچانک سے تراب وہاں نہ آ جاتا تو تراب نے اس کو مجھ سے دور پھینکا تھا۔ چچی مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میں روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ تراب نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے چپ کروانے لگا۔ میں بے اختیار اس کے گلے لگی تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی حوصلہ ملا۔ میری کزن پارلر سے واپس آ گئی تھی۔ وہ سبھی لوگ شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میں سکون کا سانس لے رہی تھی کہ اب میں کچھ دیر اکیلے گھر میں رہوں گی۔ لیکن اچانک ہی چچی میرے کمرے میں آ گئی۔ ان کے پاس میری کزن بسما کا جوڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ جوڑا پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ شادی میں چل رہی ہو۔ میری کزن بسما مجھ سے بہت زیادہ موٹی اور لمبی تھی۔
میں حیرت سے چچی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آج وہ مجھ پر یہ مہربانی کیوں کر رہی ہے، اور پھر یہ سوچ کر تیار ہو گئی کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ پھر سے میرے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ میں نے جلدی سے جوڑے کو اپنے حساب سے فٹ کیا اور منہ دھو کر کپڑے پہن کر بال بنا لیے۔ میرے پاس کوئی میک اپ کا سامان نہیں تھا، نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں ابھی شیشے کے سامنے کھڑی تھی کہ اچانک کمرے میں تراب آ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، ارے تمہارا خود کا دل کر رہا ہے شادی میں جانے کا، اس لیے تیار ہو گئی؟ میں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں، میں شادی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں، بس میں یہ نہیں چاہتی کہ چچی اپنے مہمانوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر نہیں جانا تو مجھے بتاؤ، ابھی مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، میں کام کر کے تھکی بھی تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی، اور مہندی کا فنکشن تھا جو رات گئے شروع ہو کر صبح فجر تک چلتا۔ میں نے تراب کو ہاں کر دی۔ چچی جیسے ہی مجھے بلانے کے لیے کمرے میں آئی، وہ میری طرف دیکھ کر پریشان رہ گئی کیونکہ میرے ماتھے پر کافی گہری چوٹ لگی تھی اور پاؤں بھی سوجا ہوا تھا۔ چچی کہنے لگی، ارے منوس لڑکی، تیری ہڈیوں کو سکون نہیں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بھلی چنگی چھوڑ کر تجھے گئی تھی، یہ اتنی جلدی کیا کر لیا؟ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں اپنے جوتے لینے کے لیے کمرے کے اسٹور پر چڑھ رہی تھی کہ اچانک اوپر سے رکھے ہوئے برتن میرے سر پر گرے اور میں صندوق پر سے نیچے جا گری۔ میرے چہرے پر اچھا خاصا زخم تھا، اس لیے اب وہ مجھے اس حالت میں اپنے ساتھ لے کر جاتی تو انہیں کی بدنامی ہوتی، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دوائی وغیرہ لگا کر آرام کر لو، ہم خود ہی شادی میں چلے جائیں گے۔ وہ لوگ تیار ہو کر گھر سے نکل گئے اور میں اور تراب ہنسنے لگے۔ تراب نے جان بوجھ کر میرے چہرے پر زخم لگائے تھے اور میرے پاؤں کو بھی سوجا ہوا کر دیا تھا۔ اب جب اس نے میرے سر پر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو میں ایک دم سے ٹھیک ہو گئی۔ چچا دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، انہیں رات کو دیر سے لوٹنا تھا۔ تراب نے مجھ سے پوچھا، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ایک بار تو خوف محسوس ہوا کہ میں ایک انسان ہوں اور وہ جن زادہ، میں اس کے ساتھ اس کی دنیا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میرے دل میں موجود اس کی محبت نے سر اٹھایا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر فضا میں اڑ رہا تھا۔ یہ خوبصورت پہاڑوں کی کوئی وادی تھی جہاں پر ہر چیز بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مختلف جگہوں سے گھماتا ہوا ایک عظیم و شان محل کے سامنے جا پہنچا، اور پھر جیسے ہی مجھے لے کر اندر داخل ہوا، وہاں موجود خوبصورت لڑکیاں جن کے بال بے حد لمبے اور ان کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ اگر کوئی بھی انہیں دیکھے تو ان کے حسن میں کھو کر رہ جائے۔ میں حیرت سے ان سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ مسکرا کر آگے بڑھتی، میرے ہاتھ میں ایک عجیب پھول پکڑا کر غائب ہو جاتی۔ مجھے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تراب اپنے قبیلے کا سردار ہے، اور پھر اس نے مجھے خوبصورت عورت سے ملوایا جو مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی اور میرے ماتھے پر پیار کیا۔ اس کی شکل ہو بہو تراب سے مل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بالآخر تم نے ہمارے شہزادے کی محبت کا یقین کر ہی لیا جو پچھلے 20 برسوں سے ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے تراب کی طرف دیکھنے لگی۔ مطلب وہ اس وقت سے میرے ساتھ موجود ہے جب میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو کر انتقال ہوا تھا اور میں اپنے ظالم چچا چچی کی طرف آ گئی تھی۔ یعنی بچپن سے وہ خواب جو میں ہر روز دیکھتی تھی وہ خواب نہیں تھے بلکہ حقیقت تھے۔ تراب نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی والدہ ہے۔ ہمارے لیے بہترین کھانا پیش کیا گیا اور ہم دونوں نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ میں نے ایک دم گھبرا کر تراب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں جلدی واپس پہنچا دوں گا۔ اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا اور محل کے بالکل سامنے ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ تراب نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ گاڑی جس میں سفید رنگ کے پروں والے گھوڑے لگے ہوئے تھے ہواؤں میں تیز رفتاری سے اڑنے لگی۔ ہم بادلوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے گاؤں میں اپنے چچا کے گھر کی چھت پر اتر گئے۔ تراب کی ماں نے مجھے خوبصورت لباس دیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر یہ لباس میری چچی یا اس کی بیٹیوں نے دیکھ لیا تو میری تو شامت آ جائے گی۔ اس نے مسکرا کر میرے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہا ہے نا
کہ تمہیں اب اس عورت یا اس کی بیٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم کیوں بار بار پریشان ہو جاتی ہو؟ اس نے میرے ہاتھوں سے وہ لباس لیا اور کمرے میں جہاں پر میرا بستر لگا تھا اس جگہ کی طرف اشارہ کیا تو اس کے نیچے گہری سیڑھیاں اترتی نظر آنے لگی۔ میرے بستر کے نیچے پورا گھر بنا ہوا نظر آ رہا تھا، جس میں میری سہولت کی ہر چیز موجود تھی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ مجھے اس وقت اپنا آپ کسی شہزادی کی طرح لگ رہا تھا جس کی زندگی میں کوئی جادوئی پری آ گئی تھی جس نے چھڑی گھما کر ایک دم سے سب ٹھیک کر دیا تھا۔ اس نے میرا لباس ایک خوبصورت الماری میں رکھا اور مجھے کہا کہ اب تمہارا جب جی چاہے تم اپنے اس گھر میں آزادی سے رہ سکتی ہو۔ اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور تراب نے اپنا ہاتھ گھما کر ایک اشارہ کیا اور وہ سب کچھ نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ دستک چچا نے دی تھی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور چچا اندر چلے آئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کھانے کا پوچھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چچی اور تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ لوگ کسی شادی میں گئے ہیں اور دن میں چچی کے بھائی امجد اور اس کی بہن بھی آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کا ذکر سن کر چچا کے چہرے پر کوئی گہرا سایہ پھیل گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے چچا کو اس کا ذکر پسند نہیں آیا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، تم کمرے میں کھانا رکھ دو اور جا کر سو جاؤ۔ میں حیران تھی کہ ساری زندگی میں چچا نے کبھی مجھ سے اتنے سکون سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اکثر میری طرف دیکھے بنا ہی مجھے کام کا کہہ دیتے اور نہ انہوں نے کبھی بھی پیار سے میری کسی بات کا جواب دیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی چچا کے کمرے میں کھانا لگا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادلوں نے چاند کو گھیرا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی میں تراب کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی۔ صبح اٹھی تو چچی لوگ گھر آ چکے تھے اور سو رہے تھے۔ میں حیران تھی کہ دروازے کی آواز کیوں نہیں سنائی دی۔ پھر سوچا کہ شاید چچا نے دروازہ کھول دیا ہوگا، لیکن اگلے ہی پل تراب کا ہنستا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ضرور یہ اس نے کیا تھا۔ وہ میرے لیے اور اپنے لیے ناشتہ بنا کر لایا تھا اور ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ گھر میں دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر جمع تھا۔ میں نے سوچا کہ کپڑے دھو لوں جب تک چچی سو کر اٹھے تو خوش ہو جائے۔ تراب میرے ساتھ ہی چھت پر پہنچ گیا کپڑے دھلوانے کے لیے۔ میں نے کہانیوں میں سنا تھا کہ جب کسی کو جادوئی چراغ ملتا ہے تو وہ اس سے اپنی ہر خواہش پوری کروا لیتا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا۔ وہ میرے لیے منٹوں میں کپڑے دھو کر ڈھیر لگا چکا تھا اور اب ہم دونوں چھت پر کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے وہ کپڑے سکھا رہے تھے۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اچانک میری نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں پر چچی کا بھائی امجد مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ایک دم سے اپنا لباس درست کیا اور چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا میرے پاس چلا آیا اور اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگانے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا، تم ہنستی مسکراتی کتنی پیاری لگ رہی ہو میری رانی، بس ایک بار مجھ سے شادی کر لو، میں دنیا کی تمام سہولیات تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، تمہیں کسی رانی کی طرح رکھوں گا۔ مجھے اس کی اس گھٹیا حرکت پر بہت غصہ آیا۔ تراب اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف گھور رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے تراب نے اس کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ امجد کی چیخیں گونج رہی تھی اور وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس کو کون مار رہا ہے، کیونکہ میرا جن زیادہ دوست اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ محلے کے لوگ بھی اپنی چھتوں پر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ امجد کی چیخوں پکار سن کر اس کی بہن اور چچی بھی نیند سے اٹھ کر چھت پر بھاگ کر آ چکی تھی۔ امجد چلا کر کہہ رہا تھا کہ یہاں کوئی بھوت ہے جو مجھے مار رہا ہے۔ اس کے گنجے سر پر جگہ جگہ آلو جیسے نشان نکل آئے تھے، ہونٹ بھی سوج گئے تھے، اچھی خاصی شکل بگڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی بہن نگہت کافی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ میری چچی سے کہنے لگی، سکینہ، تم نے امجد کو آسرا لگایا تھا کہ اس لڑکی سے امجد کی شادی کروا دو گی، مگر کل سے جب بھی امجد اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے تو میرے بھائی کی حالت کل سے خراب کر رکھی ہے۔ آخر اس لڑکی کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے بھائی کا یہ حال بنا دیا؟ چچی ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک ان کو تو ایسی کوئی بات بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال
वो लोग वापस नीचे चले गए और मैं भी थोड़ी देर में नीचे पहुंच गई। सभी लोग उठ चुके थे, इसलिए मैं नाश्ता बनाने फौरन किचन में घुस गई। चचा भी उठ चुके थे। उन्होंने जब शोर शराबे की वजह पूछी तो चची खामोश रही, लेकिन चची की सबसे छोटी बेटी बिस्मा बोल पड़ी, बाबा ये ज़ारा छत पर न जाने क्या कर रही थी। अमजद मामू इसको नाश्ता बनाने के लिए कहने गए तो इसने मामू को धक्का दे दिया और साथ ही बहुत डराया भी। मामू को लग रहा है कि उनको किसी और ने मारा पीटा है, मगर मैं जानती हूँ कि ये हरकत सिर्फ ज़ारा ही कर सकती है। इसी को हर रोज़ नए नए ड्रामे करने की आदत हो गई है। मैं जो मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी, बिस्मा की बात सुनकर खौफजदा हो गई कि अब चचा न जाने मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन मैं हैरान रह गई जब चचा ने सख्ती से अमजद की तरफ देखा और कहा, अगर बच्ची छत पर अकेली थी तो तुम्हें छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपनी दोनों बहनों में से भी तो किसी को नाश्ते के लिए बोल सकते थे, वो खुद उससे बनवा लेती। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। मैं तो समझता था कि बाहर जाकर तुम्हें कुछ अक्ल आ गई होगी। चचू की ऐसी बातें सुनकर अमजद और उसकी बहन सर झुका गए, जबकि चची के चेहरे पर बेचैनी के असरात नजर आने लगे। अब उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए मुझे वहां से जाने का कह दिया। शाम के वक्त कमरे से जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं चची से शाम के खाने का पूछने के लिए जा रही थी कि अचानक चचा और चची की आवाज़ों पर रुक गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया सकीना बेगम? वो मेरे मरहूम भाई की बेटी है। तुमने इस घर में उसके साथ जो कुछ भी किया, मैंने कभी उस मामले में बीच में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ अक्ल को हाथ मारो। तुम उस बुढ़े ठरकी के साथ इस छोटी सी लड़की की शादी करोगी? हमारे बाकी के रिश्तेदार और बरादरी क्या कहेंगे? मैं लोगों की बातों का क्या जवाब दूंगा? चची जवाब में ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और कह रही थी कि भतीजी का ख्याल है, जवान जान बेटियों का ख्याल नहीं है। जब तक वो मनूस लड़की इस घर में मौजूद है, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी रिश्ता आता है वो इस कमबख्त लड़की को पसंद करके जाते हैं। तुम्हारी बेटियों के नसीब पर नागिन बनकर बैठी है। उसके हुस्न के सामने किसी को भी मेरी बेटियों का सांवला रंग पसंद नहीं आता। चचा उनकी बात सुनकर नरमी से कहने लगे कि जोड़े हमेशा आसमानों पर बनते हैं। तुम ऐसे लोगों के रिश्तों का इंतज़ार क्यों करती हो जिनके लिए इंसान की कोई कदर कीमत नहीं होती? वो सिर्फ रंगत और हुस्न को देखते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटियों के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा जो उनकी रंगत नहीं दिल देखेगा। बस तुम बेटियों की तरबियत पर ध्यान दो, उन्हें खरीदारी सिखाओ और अपने से कमज़ोर लोगों पर रहम खुद भी करो और उन्हें भी सिखाओ। सकीना, सारी उम्र एक ही तरीके से नहीं गुजारी जा सकती। ये तो इनके बाप का घर है, यहाँ वो अपनी मनमानियाँ कर रही हैं, लेकिन अगर ससुराल में उन्होंने ऐसा कुछ किया तो वो लोग इन्हें मिनटों में घर से चलता कर देंगे। मैं इनका बाप हूँ, इनके बारे में सोचकर मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। लेकिन न जाने तुम किस गुमान में हो कि अपनी बेटियों के लिए तुम्हारे पास ज़रा सा भी वक्त नहीं है। चचा की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। पिछले बरसों में जो मैंने उस घर में गुजारे थे, मैंने कभी चचा से अपने लिए कोई फेवर मिलने का सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो खुलकर मेरा साथ दे रहे थे और साथ ही अमजद और मेरे बेजोड़ रिश्ते के भी खिलाफ थे। मेरा दिल एकदम सुकून से भर गया। इस घर में कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। मैं वापस किचन में गई और खाना बनाने लगी। न जाने चचा चची के बीच क्या बात हुई कि चची ने रात के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहा, मैं खुद अपने चचा से कहूँ कि मुझे अमजद पसंद है, क्योंकि वो दौलतमंद भी है और शादी के बाद मुझे बाहर ले जाएगा। और अगर मैंने चचा से ये सब नहीं कहा तो वो किसी कीमत पर मुझे घर में नहीं रहने देंगी। मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे चचा की नज़रों में हमेशा के लिए गिरा देंगी। जब मैंने उनके मुंह से ये साफ धमकी सुनी तो एकदम अंदर से लरज़ कर रह गई। मैं रात को अपने कमरे में पड़ी रो रही थी जब मुझे अपने पास वही मखसूस खुशबू महसूस हुई जो मेरे महबूब जिन ज़ात की आमद के वक्त महसूस होती थी। वो चुपचाप मेरे सिरहाने बैठ के और धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं उसकी गोद में सर रखकर रोने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, ज़हरा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं या मेरी ताकत पर शक है? जब मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तुम्हारी चची या अमजद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तो फिर क्यों खुद को हलकान कर रही हो? तुराब के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आंखों की रंगत बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। मैंने जल्दी से आंसू साफ कर लिए। वाकई जब तुराब कह चुका था कि वो इस मामले को संभाल लेगा तो फिर मुझे फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसका हाथ थाम कर आंखों से लगाया और कहा कि
مجھے تم پر تو یقین ہے لیکن اپنی قسمت سے ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے کسی کے دل میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہو، مجھے اس مسلسل مصیبت سے چھٹکارا دلانے والا بھی۔ تو راب نے مجھے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، اب تمہاری زندگی میں چھائی یہ مایوسی اور اندھیرا ختم ہونے والا ہے، بس ذرا سا انتظار کرو۔ امجد اور اس کی بہن گھر میں جم کر بیٹھ گئے تھے اور واپس جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چچی نے مجھے اشارہ کیا کہ جا کر چچا سے بات کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس بات پر وہ جیسے ہی غصے سے مجھے مارنے کے لیے بڑھی تو ایک دم سے تراب میرے اور اس کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چچی کو ایک دم محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سا ان کی نظر کے سامنے آیا ہے۔ ان کے چہرے پر یہ دیکھ کر بہت گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے والی تھی کہ تراب میرے جسم کے اندر داخل ہو کر ان کا گلا پکڑ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر گھر میں سبھی موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ سب سے زیادہ خراب حالت امجد اور اس کی بہن کی تھی۔ پھر میری ساری کزنیں ڈر کے مارے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئی۔ چچا بھی کمرے سے بھاگ کر نکلے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم جیسے زمین سے چپک کر رہ گئے۔ تراب میرے اندر موجود تھا۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو مجھ سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے بھی زارا کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی یا اس کے ساتھ زبردستی کی تو میں سب گھر میں موجود لوگوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ زارا صرف میری ہے اور یہ بڈھا امجد اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ نکاح کے بعد اس کو بیرون ملک لے جا کر اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ یہ پہلے کئی لڑکیوں سے کر چکا ہے۔ یہ سن کر امجد کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگا، بہنا جلدی سے یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ سکینہ بازی کے بعد ہم دونوں کا نمبر آ جائے۔ وہ دونوں جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو راب نے ان دونوں کو بھی زمین سے کئی فٹ اوپر اچھال کر پھینک دیا۔ وہ لوگ زمین پر پڑے اب ہاتھ جوڑ کر میرے اندر موجود تراب سے معافی مانگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا محلہ اکٹھا ہو گیا اور وہاں موجود سبھی لوگوں کو چچی کے مظالم کا پتہ تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ سبھی لوگ چچی کو برا بلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اسی کے کرموں کا نتیجہ ہے جو اسے ضرور ملنا چاہیے۔ چچا میری طرف بڑھے اور تراب سے کہنے لگے، تم جو کوئی بھی ہو، میری بیوی اور ان لوگوں کو معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس گھر میں کبھی بھی زہرا کے ساتھ کوئی شخص ناانصافی نہیں کرے گا اور جہاں زہرا چاہے گی اس کی شادی وہیں کی جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں تراب سے کہا کہ وہ میرے چچا کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ جو بھی تھا وہ میرے مرحوم باپ کے بھائی تھے۔ تھوڑی دیر میں تراب نے ان سے اپنی شرائط منوا کر میرے جسم کو ایک دم سے چھوڑ دیا اور میں چکر کھا کر نیچے گر پڑی۔ چچی کو ان کی بیٹیوں نے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور امجد اور اس کی بہن ہانپتے کانپتے وہاں سے چلے گئے۔ میں زمین پر پڑی تھی لیکن کوئی بھی ڈر کے مارے قریب نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچا میرے پاس آئے اور مجھے لے جا کر کمرے میں لٹا دیا۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ زہرا پر جنات کا سایہ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چچی کے ظلم کی وجہ سے میں کسی دماغی الجھن کا شکار ہوں۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ جنات کو مجھ پر ترس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس روز پہلی بار چچا مجھے نیند میں بھی دیکھنے آتے رہے۔ مجھے سب محسوس ہو رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ تراب نے مجھے بے ہوش کر کے رکھا ہے تاکہ چچی اور اس کی بیٹی کو اچھی طرح سے احساس دلا سکے۔ اس روز مجھے کھانا کھلانے کے لیے چچا خود آئے، کیونکہ ان کی بیٹی اور بیوی مجھ سے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کچھ دن ہی گزرے، چچی نے ایک بار پھر سے مجھ پر حکم چلانا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ میرے ساتھ سختی کرنے کی کوشش کرتی، اچانک سے میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور میری آواز بھاری ہو جاتی۔ گھر کی چیزیں خود بخود ادھر سے ادھر گرنے لگتی۔ وہ لوگ خوف زدہ ہو کر چیخیں مارنے لگتے۔ پہلے چچی میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ کچھ بھی کر کے مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اور تراب ان کی یہ بیچارگی دیکھ کر بری طرح سے ہنستے۔ ظالم کو اس وقت احساس نہیں ہوتا جب وہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے ظلم کا بدلہ اسے ملنے لگتا ہے تو اس کی جان اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ چچی رشتے کے لیے مختلف لوگوں کو بلاتی، انہیں ہمارے محلے میں سے ہی معلوم ہو جاتا کہ میں آج سیب زدہ ہوں۔ یوں وہ لوگ مڑ کر واپس نہیں آتے۔ ایک روز تراب میرے پاس آیا اور کہنے لگا، زہرا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ اگر تم اس رشتے کو دل سے قبول کر سکتی ہو تو میں کل ہی اپنی ماں کو لا کر تمہاری چچی سے شادی کی بات کرواتا ہوں۔
تراب کی موجودگی میری زندگی سے بالکل ایسے تھی جیسے کسی ڈوبتے ہوئے تنکے کو سہارا مل جائے۔ کسی بھی قیمت پر میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے فوراً اس کو ہاں کہہ دی۔ اب گھر کا کام چچی اور اس کی بیٹیوں کو کرنا تھا، اس لیے ہر روز ہی گھر میں جھگڑا اور فساد مچا رہتا۔ جن لڑکیوں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب انہیں پورے گھر کی صفائی اور کھانا بنانا پڑتا۔ وہ تو گھر میں میدان جنگ بن جاتا۔ کبھی کبھی تو وہ بہنیں ایک دوسرے کے بال پکڑ کر پورے صحن میں ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی۔ چچیوں نے بری طرح سے کوستی اور پھر ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھنے لگتی۔ میں ان کی حرکتیں دیکھ کر ہنستی تھی۔ اب مجھے کسی کا خوف نہیں تھا۔ ان دنوں میں کھل کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ چچا بھی گھر سے جاتے وقت مجھ سے پوچھ کر جاتے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور جب واپس پہنچتے تو سب سے پہلے میرے ساتھ ہی ملتے۔ ان کے مہربان رویے نے برسوں پرانی خلش میرے دل سے دھو ڈالی تھی۔ شام کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ بسمہ نے جا کر دروازہ کھولا اور اس خوبصورت عورت کی طرف دیکھ کر حیران پریشان کھڑی رہ گئی۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی تو اس کی شخصیت کے رعب سے چچی اور ساری لڑکیاں ایک دم اس کے ارد گرد جمع ہو گئی، اور چچی نے اسے بڑی محبت سے بٹھایا۔ چچی کو لگا کہ شاید وہ ان کی کسی بیٹی کے رشتے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے کمرے کی کھڑکی میں یہ سارا منظر دیکھا جب تراب کی ماں نے اچانک چچی سے کہا کہ زہرا کہاں ہے؟ میں اس کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ چچی ان کی بات سن کر حیران ہو گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ وہ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ کسی عورت نے ان سے ذکر کیا تھا کہ فلاں محلے میں ایک لڑکی ہے جس پر جنات کا سایہ ہے۔ مجھے اسی سے اپنے بیٹے کی ہر حال میں شادی کرنی ہے، کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ مجھے عامل بابا نے کہا ہے کہ اگر مجھے اپنے بیٹے کی جان ان جنات سے بچانی ہے تو کسی آصف زدہ لڑکی سے اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ چچی ان کی بات سن کر حیران رہ گئی اور حیرت سے بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میرے چچا بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ تراب کی ماں نے چچا کو بھی سلام کیا اور چچا ان سے بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے چچا کو بھی وہی بات بتائی تو چچا بھی حیران تھے۔ چچا کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی بھتیجی کی شادی ایک ایسے لڑکے سے کر دیں جو پہلے ہی جنات کا شکار ہے۔ اس پر وہ خاتون مسکرا کر کہنے لگی، بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کے بارے میں بھی پورے شہر کو معلوم ہے۔ کوئی بھی نارمل لڑکا اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اور میرا یقین کریں، اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو سامل بابا نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہی جنات سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے تو میں خود انہیں ابھی آپ سے ملنے کے لیے بلا لیتی ہوں۔ چچا ان کی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور چچی کی طرف دیکھنے لگے۔ چچی نے چچا کی طرف اشارہ کیا تو چچا نیم رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ پہلے وہ لڑکے سے ملیں گے اور ساتھ ہی اس عامل سے بھی اس بارے میں بات چیت کریں گے۔ تراب کی ماں اگلے دن آنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اگلے دن جو عامل ہمارے گھر آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تراب خود تھا۔ اسے دیکھ کر میری ہنسی چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ اس نے فوراً میرے چچا اور چچی سے کہا کہ ان خاتون کے بیٹے کے ساتھ بھی جنات کے مسائل ہیں، اور میں نے جو پڑھائی اور عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کی شادی آپ کی لڑکی سے ہو جائے تو ایک عمل کے بعد ہی ان دونوں کے جنات ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تراب کا حلیہ ایسا تھا کہ چچا نے فوراً ان کی بات پر یقین کر لیا، اور یوں 2 روز بعد میرا نکاح تراب سے طے ہو گیا۔ جب تراب دلہا بن کر ہمارے گھر پہنچا تو چچی اور چچی کی بیٹیوں کا جلن کے مارے برا حال تھا، کیونکہ وہ اتنا خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا کہ اگر اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی خواہش کرتا کہ کاش وہ اس کی زندگی میں ہمسفر بن کر شامل ہو جائے۔ تراب کی طرف سے کچھ لوگ بھی نکاح میں شامل ہوئے تھے جو سب کے سبھی جنات تھے۔ مغرب کے بعد نکاح ہوا اور عشاء سے کچھ ہی دیر پہلے سادگی سے میری رخصتی ہو گئی۔ چچا چاہتے تھے کہ رخصتی بعد میں ہو جائے، لیکن چچی نے چچا کو منع کیا، اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ وہ جلد سے جلد میرے سائے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں کے لیے بھی کوئی اس دروازے پر رشتہ لا سکے جو پہلی آصف زدہ گھرانہ مشہور ہو چکا تھا۔ اس روز چچا کے گلے لگ کر میں بے اختیار روئی تھی، اور مجھے اپنے ماں اور بابا دونوں یاد آ گئے۔ چچا کا دل جو پچھلی غلطیوں کی وجہ سے شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارے معاملے میں مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن خدا کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔
اور اب میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم یہ سمجھنا کہ تمہارا بابا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہنا، میں فوراً چلاؤں گا۔ پھر تراب اور اس کی ماں سے بھی بڑی عاجزی سے کہنے لگے کہ یہ یتیم بچی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی میں ہمیشہ دکھ ہی اٹھائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے گا۔ یوں میں تراب کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں نے دل سے اپنی چچی اور ان کی بیٹیوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری چچی کی بیٹیوں کی زندگی میں کوئی مشکل بنے۔ ہم لوگ جنگل کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے اور وہ گھر جو مجھے ہمیشہ خواب میں نظر آتا تھا اچانک وہ سامنے نظر آنے لگا۔ تراب نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر باہر سے لے کر اندر تک پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ ان کے قبیلے کا خاص رواج تھا کہ جب بھی کوئی جنزاد شادی کرتا تو اس کے ماں باپ اسے پہلے دن بھی الگ گھر میں رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتے۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ چاند کی روشنی میں کمرے کی کھڑکیاں جگمگا رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر تراب کھڑکی میں کھڑا چاند کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میرا برسوں پرانا خواب مکمل ہو گیا۔ آج کے بعد ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔